بڑا ہی خوشگوار سفر طے کر کے ہم اس شہر میں آئے تھے۔ میرے ہاتھوں پر ابھی تک مہندی لگی تھی۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ میں ایک نئی نویلی دلہن ہوں۔ میری شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئے شہر میں آ گئی تھی جہاں پر ان کی نوکری تھی۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس 1 مہینے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ وہ اب میرے لیے بہت عزیز ہو گئے تھے۔ گو کہ میری ساس نے دبے لفظوں میں کہا کہ دلہن کو یہیں چھوڑ دو، وہاں جا کر نیا مکان لینا، اور پھر اس کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس کی۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے وہاں نوکری کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہوٹل کا کھانا کھانا پڑتا ہے، اور دوسری طرف کپڑے وغیرہ استری کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ میری نند حیرت سے کہنے لگی، بھابھی تم اکیلی رہ لو گی اس شہر میں؟ تو میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، مجھے ہر جگہ رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں کسی بھی چیز سے ڈرنے والی نہیں تھی، اور نہ ہی میں کسی اکیلے گھر میں خوف کھاتی تھی۔ البتہ میں اس بات پر گھبرا گئی تھی کہ کہیں ساس کے کہنے پر میرا شوہر مجھے یہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ میں ہرگز ان کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن شکر تھا کہ وہ مجھے لے کر یہاں چلے آئے تھے۔ پھر راستے میں وہ مجھے بتانے لگے کہ انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہے۔ بڑا شہر ہونے کی وجہ سے کرائے کے گھر ملنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہ فلیٹ بہت مناسب کرائے میں مل گیا ہے، اسی لیے کہ وہ 7ویں منزل پر ہے۔ زیادہ تر لوگ اوپری منزل پر گھر لینا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ بزرگوں کا، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کے لیے اوپری منزل مناسب تھی۔ میں خوش تھی کہ ان کے ساتھ میں جہاں بھی رہوں گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس میری یہی خواہش تھی کہ میں جہاں رہوں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں۔ لیکن کراچی جیسے شہر میں آ کر تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ میں ایک چھوٹے سے شہر سے آئی تھی جہاں لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم نہیں تھا اور نہ ہی اتنی ٹریفک تھی، لیکن سچ مچ اب مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ جیسے ہی فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو میری تو ٹانگیں شل ہو گئیں۔ ایک تو ویسے ہی تھکن سے برا حال تھا، اتنا لمبا سفر جو کر کے آئے تھے، اوپر سے 7ویں منزل پر جانا کوئی اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 5ویں 6ٹھی منزل پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، جبکہ 7ویں منزل پر موجود ہمارا فلیٹ کرائے کے لیے خالی تھا۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں نے اسے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ پھر انہوں نے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ بدبو کا ایک شدید بھپکا اٹھا۔ مجھے اچانک کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ یہ فلیٹ انتہائی گندا اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میرے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر میرے شوہر شرمندگی سے کہنے لگے، ابھی فی الحال کے لیے 1-2 مہینے تک ہم یہیں پر رہیں گے، اس کے بعد میں دوسرا گھر ڈھونڈ لوں گا۔ میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، میں اسے صاف ستھرا کر لوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس میں پہلے رہتے تھے انہوں نے صاف صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا، تبھی تو اس گھر کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، ارے نہیں، یہ تو 7 سالوں سے خالی پڑا ہے، تبھی تو اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب میں نے بھی ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کچن کی حالت بھی ابتر ہو رہی تھی، تو کمروں کی بھی۔ پورے گھر میں سوائے گندگی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کم از کم اس کی صفائی میں مجھے 2-3 دن تو لگ ہی جانے تھے۔ ابھی سے ہی سوچ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون سننے کے لیے دوسری طرف چلے گئے، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں سے صفائی شروع کروں، یا فی الحال آج کے لیے آرام کرتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے شوہر آ کر کہنے لگے، میرا ایک دوست ہے رئیس، وہ آ رہا ہے کھانا لے کر۔ میں نے پہلے ہی کھانا تیار کروا لیا تھا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی۔ انہیں میرا اتنا خیال تھا، یہ محسوس کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے دوست کھانا لے کر آ گئے تھے۔ میں پلیٹوں میں کھانا لگانے لگی۔ پھر ان کے دوست چلے گئے تو وہ پریشان سا چہرہ لیے میرے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے، رئیس نے مجھے عجیب سی بات کہی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ میں کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگی، کیسی بات، مجھے بھی بتائیں۔ میرا شوہر کہنے لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ فلیٹ لے کر غلطی کی ہے، کہیں اس میں جنات وغیرہ کا بسیرا نہ ہو، کیونکہ یہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر میرا شوہر حیران تھا، تو میں کہنے لگی،
آپ بھی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور جنات اس میں کہاں سے رہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے۔ آج کل تو جنات سے زیادہ انسان خطرناک ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر ان کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ کہنے لگے، میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، میں تو نوکری پر چلا جاؤں گا، لیکن تم پیچھے سے اکیلی رہو گی۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، مجھے کسی چیز سے خوف نہیں محسوس ہوتا، پھر بھلے وہ جنات ہوں یا کوئی اور چیز۔ میں بڑی بے فکر تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، کل رئیس کی بیوی آئے گی تمہارے ساتھ صفائی کروانے، تم اس کے ساتھ مل کر گھر صاف کروا لینا، اکیلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر بھی میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر رات ہوئی تو میں نے سونے کی جگہ بنائی۔ فی الحال کے لیے ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رات کو ہی صفائی کرنا شروع ہو جاتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے سامنے والے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی، لیکن میرا شوہر جب سو کر اٹھا تو ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ آپ کو نیند نہیں آئی پوری رات؟ تو وہ پریشانی سے کہنے لگے، نہ جانے کیوں مجھے کیوں اتنی بے چینی ہو رہی تھی، شاید نئی جگہ ہے اس لیے نیند نہیں آئی۔ پھر جلدی جلدی میں نے الٹی سیدھی ان کے کپڑوں پر استری کی اور وہ کام پر چلے گئے تھے، کیونکہ آج ان کا کام پر جانا بہت ضروری تھا۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ابھی میں نے صفائی شروع ہی کی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک نقاب پوش عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے، میں صفائی کروانے آئی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ عورت بڑی ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت۔ میں مسکرا کر اسے کہنے لگی، اچھا اندر آ جائیں، اور وہ میرے ساتھ صفائی کروا رہی تھی۔ جب تک میں نے ایک کمرے کی صفائی کی، اس نے پورا گھر صاف کر دیا تھا، جو انتہائی اچھا لگ رہا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، یہ عورت تو انسان ہے یا عجیب؟ لمحے بھر میں اس نے ساری صفائی کر دی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اس سے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کھانا کھا کر جانا، آپ کی بڑی مہربانی جو میرے ساتھ کام کروایا۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے جانا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی سے چلی گئی۔ میں اس کی جلد بازی پر حیران رہ گئی۔ پھر شام کو میرا شوہر آیا تو میں نے کھانا بھی تیار نہیں کیا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر پکا ہوا کھانا ہی لے آیا تھا۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، رئیس تو اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلا گیا، دراصل اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں اکیلے کام کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اب میں خاموش تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی نہیں تھی تو کون تھی؟ میں اپنے شوہر سے کیا کہتی؟ میں کہنے لگی، لیکن کوئی عورت آئی تھی میری مدد کروانے کے لیے، تو کیا وہ رئیس کی بیوی نہیں تھی؟ الٹا میں نے ان سے ہی سوال کیا تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگے، اچھا، کوئی پڑوسن عورت ہوگی، تمہاری مدد کے خیال سے آ گئی ہوگی۔ پھر اس بات کو میں بھول گئی، لیکن اس مہربان عورت کی مہربانی کو نہیں بھولی تھی۔ اگلے دن میرے شوہر نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے اور کہنے لگے کہ جا کر سامان لے آنا، قریب ہی مارکیٹ ہے، جب میری چھٹی ہوگی تو اور سامان میں خود لے آؤں گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ کام پر چلے گئے۔ نئے گھر میں آ کر گھر بسانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، سارا سامان ابھی ایسے ہی پھیلا پڑا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ نیچے سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن راستے میں ہی ایک اجنبی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں اس کی سرد آنکھوں کو دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی۔ تبھی اچانک ہی اس نے 6ٹھی منزل پر موجود اس گھر کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں حیران تھی۔ جب ہم رات کو اپنی 7ویں منزل پر آئے تھے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ 5ویں منزل پر اور نہ ہی 6ٹھی منزل پر۔ لیکن اب اس آدمی کو اس گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھ کر میں تھوڑی حیران رہ گئی تھی۔ جلدی سے نیچے اتر کر آ گئی۔ سب سے نچلی والی منزل پر بچے کھیل رہے تھے۔ دروازے کے پاس ہی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر پکارا، پھر کہنے لگی، سنو، تم ہی ہو نا جو 7ویں منزل پر رہنے کے لیے آئی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ارے اس کمبخت فلیٹ کے مالک نے تمہارے شوہر کو بھی چونا لگا دیا۔ بس یہ 4 منزلیں ہی آباد ہو سکی ہیں اس بلڈنگ کی، تم نہیں جانتی اس نے 10 منزلیں تعمیر کی تھی
لیکن کوئی بھی اس فلیٹ میں رہنے پر تیار نہیں ہوتا۔ اب تم بھی احتیاط سے رہنا، نئی نویلی دلہن لگتی ہو۔ ان کی بات پر میں دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ میں انہیں کیسے کہتی کہ مجھے ایسی باتوں سے ڈر نہیں لگتا، پھر وہ مجھے بھلا کتنے ہی ڈرانے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ ان کی بات پر سر ہلاتی میں جلدی سے سامان لینے چلی آئی۔ راستے میں تو سامان آرام سے اٹھا لیا تھا، لیکن اب سیڑھیاں چڑھنا دشوار تھا۔ جیسے ہی چوتھی منزل پر آئی تو میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اچانک ہی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی اجنبی نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے چپکے سے میرا سامان اٹھایا اور کہنے لگا، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کا سامان۔ یہ کہتے ہی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا 7ویں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ سارا سامان اس نے دروازے کے سامنے رکھا اور پھر اسی 5ویں منزل کے گھر کے اندر جا گھسا۔ میں اس کا احساس کرنے پر بہت شکر گزار ہوئی تھی۔ پھر جلدی سے گھر آ کر شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کل تو میرا شوہر باہر سے کھانا لے آیا تھا، لیکن مجھے باہر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لذیذ کھانے کی خوشبو فلیٹ میں پھیل گئی تھی، کیونکہ آج میں گوشت کا سالن بنا رہی تھی۔ میں سالن پکا کر کمرے میں تیار ہونے جا رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر اپنے فلیٹ کی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں سے 2 بچے جھانک رہے تھے، جن کی آنکھیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھیں بالکل ساکت ہوں، وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ 6ٹھی منزل والا فلیٹ تو بالکل خالی پڑا ہے، پھر یہ بچے کہاں سے آ گئے جو دیوار کے اس پار سے کھڑکی میں دیکھے جا رہے ہیں؟ میں جیسے ہی ان کے قریب گئی تو اچانک ہی وہ غائب ہو گئے، شاید بھاگ گئے تھے۔ جلدی سے میں نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ میں کسی بھی خدشات کو اپنے دل میں جگہ لینے نہیں دیتی تھی۔ پھر میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غریب خاندان ہونے کے باوجود بھی مجھے ایک اچھے گھر سے رشتہ مل گیا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی سگی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر کماتا ہی نہیں تھا، ہر وقت غربت کا رونا روتی رہتی تھی بیچاری۔ لیکن میرے لیے جب ایک پڑھے لکھے نوکری پیشہ شخص کا رشتہ آیا تو امی ابو نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ بچپن سے ہی ایک بات میرے ذہن میں ضرور کھٹکتی تھی، اور وہ تھی جنات کے بارے میں۔ اکثر ہی جب میں اسکول پڑھنے جاتی تو وہاں پر میری ساری سہیلیاں جنات کے بارے میں باتیں کرتی کہ وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، جبکہ میں ان کی باتوں پر ہنستی تھی۔ میں انہیں کہتی تھی کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے انہیں منع کیا ہے انسانوں کو ڈرانے سے۔ تو میری سہیلیاں کہتی کہ نہیں نہیں، وہ کسی کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی روپ بدل سکتے ہیں، جبکہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ آج تک میرا کبھی ایسی چیزوں سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں ان کے بارے میں زیادہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہوئے میں خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، تو یہاں آنے کے بعد کیسے ہوتی؟ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا تھا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ جلدی آ جایا کریں، آپ جانتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل نہیں لگتا، اور پریشان نہ ہو، کبھی کبھار مجھے دیر ہو جاتی ہے، روزانہ نہیں۔ پھر میں ان کے لیے کھانا لگانے کے لیے کچن میں چلی آئی، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ جتنی مقدار میں نے سالن بنایا تھا اس سے کم مقدار میں کھانا دیگچی میں پڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھانا نکال لیا ہو۔ پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، کوئی بھی یہاں نہیں آیا تھا تو کھانا کیسے کم ہو سکتا ہے؟ شاید یہ میری ہی غلط فہمی ہے جو میں ایسی باتیں سوچ رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے کھڑکی میں سے بار بار کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ جس کمرے میں کھڑکی تھی ہم دونوں وہیں پر سوتے تھے۔ پھر میں نے کھڑکی کا پردہ اچھی طرح برابر کر دیا تاکہ باہر کا منظر دکھائی ہی نہ دے۔ میرے شوہر تو تھکن کے مارے سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کوئی دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور یہاں نہیں تھا۔ پھر بھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلی آئی۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بھی شروع سے ہی اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔
لیکن آج میں بلب روشن کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر میں کچن میں جا کر دیکھنے لگی، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھتے سر جھٹکتے ہوئے واپس میں بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ دوسرے دن ناشتے کی ٹیبل پر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ 6 اور 5 منزل خالی پڑی ہیں، لیکن وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی گھر دیکھنے آیا ہو، لیکن ان دونوں منزلوں پر کوئی بھی نہیں رہتا، وہ بالکل خالی پڑی ہیں۔ اب میں اپنے شوہر کی بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، لیکن حیرت سے سوچ ضرور رہی تھی کہ پھر وہ اجنبی مدد کرنے والا نوجوان کون تھا جس نے میرا سامان میرے دروازے تک پہنچایا تھا۔ دوسرے دن کام پر جاتے ہوئے میرا شوہر دبے لفظوں میں کہنے لگا، دیکھو امی کا فون آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سارا کو کہنا کہ یہ نیا گھر ہے، اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نماز بھی پابندی سے پڑھنا، کیونکہ نئے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی امی کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں کہنے لگی، میں ویسے بھی نماز پڑھتی ہوں اور تلاوت بھی کرتی ہوں، لیکن آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ایسا ویسا کچھ اس گھر میں ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بھی دیکھیں 3-4 دن ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں نہیں لگا لیکن مجھے محسوس ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی، حیرت سے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا، میں کسی جنات بھوت پریت سے نہیں ڈرتی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، نہیں، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، لیکن بس میرا ارادہ ہے کہ ہم 2 مہینے یا 1 مہینہ اس فلیٹ میں رہیں گے، اس کے بعد میں دوسرا گھر ڈھونڈوں گا۔ پھر میں کہنے لگی، اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے تھے یا یہ حقیقت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، نہ جانے کیوں رات کو مجھے یہاں ایک عورت گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی تھی، جس کے بال بہت لمبے لمبے تھے اور وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل گوری چٹی، اتنی حسین کہ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہنے لگی، اچھا اب آپ کو یہاں عورتیں بھی دکھائی دینے لگی، کیا آپ کی بیوی خوبصورت نہیں ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، نہیں، تم تو سب سے خوبصورت ہو، جبھی تو تم سے شادی کی ہے۔ میرے شوہر ایک سادہ مزاج انسان تھے اور میں بھی ایک ایسا ہی شوہر چاہتی تھی۔ پھر اگلے دن شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں اپنے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ آج میرا ارادہ نہانے کا تھا۔ گنگناتے ہوئے میں بالوں میں تیل لگا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی تھی جو میرے پاس گھر صاف کروانے آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کہنے لگی، اس دن آپ نے مجھ سے تعارف بھی نہیں کروایا، آپ کہاں رہتی ہیں، کون سے فلیٹ میں؟ تو وہ کہنے لگی، میں 5ویں منزل پر رہتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور شوہر بھی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ کوئی تو ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی ہے۔ پھر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی، لیکن واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ شاید بغیر بتائے ہی چلی گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس ارادے سے یہاں آئی تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا، بھلا یوں کون آتا ہے اور پھر چپکے سے چلا بھی جاتا ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری نظر جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ رات کو میرا شوہر جو گلاب اور چمبیلی کے گجرے لے کر آیا تھا وہ غائب تھے۔ تو کیا وہ گجرے وہ عورت اٹھا کر لے گئی ہے؟ میرے من میں سوال ابھرا۔ میری 2-3 لپسٹکس بھی غائب ہو گئی تھیں۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ اسی عورت کے کام ہوں گے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ اس دن وہ میرے ساتھ اتنا کام بھی تو کروا کر گئی تھی، کیا ہوا اگر وہ یہ سامان لے گئی ہے تو؟ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر جلدی سے میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو چاروں طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو صابن اور شیمپو کی تھی جو میں استعمال کیا کرتی تھی، لیکن تبھی مجھے دروازے کے پاس کھڑا ہوا کوئی دکھائی دیا۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ میں جلد بازی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ کوئی بھی چور یا ڈاکو بآسانی گھر کے اندر آ سکتا تھا، اور میرے سونے کے زیورات جو میں بڑی احتیاط سے یہاں لے کر آئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ کبھی کبھار پہن لیا کروں گی،
میں نے جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا، اس نوجوان کو کھڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ مجھے کچھ شرم سی آئی۔ یہ اجنبی کون ہے جو مجھے یوں دیکھ رہا ہے؟ پھر جلدی سے میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن جیسے ہی کمرے کے اندر جانے لگی، اچانک ہی دوسرے کمرے سے مجھے بچوں کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ اب میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بچوں کی آوازیں اسی گھر کے اندر سے آ رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تو کیا میرے ذہن پر میرے شوہر کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے؟ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ایک عورت نظر آتی ہے۔ اس گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گھر کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ پھر میں نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت لگا دی۔ اچانک ہی اس گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے، ساتھ ہی وہ کھڑکی بھی خود بخود کھل کر بند ہونے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میرا چہرہ فق ہو گیا تھا۔ میں جو کسی چیز سے بھی ڈرنے والی نہیں تھی، اچانک ہی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور اس گھر میں کچھ ایسا ویسا ہے۔ پھر شام کو میرا شوہر آیا تو میں ان سے ناراض ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے دل میں عجیب سا وہم ڈال دیا ہے۔ میں پورا دن ڈرتی رہی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسے اور کہنے لگے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے اس گھر میں۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن 2 مہینے پہلے ہی یہ گھر خالی ہوا ہے۔ اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی، پھر وہ کسی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھو، اس فلیٹ کا کرایہ بہت کم ہے، اس لیے مجھے یہ ملا ہے۔ اگر تم ایسی ویسی کوئی بات سوچو گی تو ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال ہمیں اپنے حالات تھوڑے بہتر کرنے ہیں۔ اس کے بعد میری خواہش ہے کہ تمہیں ایک پوش علاقے میں چھوٹا سا گھر دلوا دوں کرائے پہ، تاکہ تم بھی وہاں میڈم کی طرح رہو، جیسے وہاں کی امیر گھرانوں کی عورتیں رہتی ہیں۔ میرا تو بس نہیں چلتا کہ زمانے بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ انہوں نے جلد ہی مجھے اپنی باتوں سے بہلا لیا تھا۔ اب میں بھی اس بات کو بھول گئی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ اس گھر میں سے آنے والی بچوں کی آوازیں اور وہ اجنبی عورت جو ایک چور کی شکل میں یہاں آئی تھی، وہ کون ہے؟ اگلے دن مجھے کچھ سامان لینا تھا اور شوہر کے ساتھ جانا تو ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے چادر اوڑھی اور خود ہی نیچے اترنے لگی۔ لیکن 5ویں منزل پر پہنچ کر میرے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ آج اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو حیران رہ گئی۔ باوجود اس کے کہ گھر پر تالا لگا ہے، اندر سے مرد، عورت اور بچوں کی آوازیں بخوبی میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دروازے سے کان لگا کر سننے لگی کہ اچانک ہی ایک عورت نے مجھے آواز دی۔ وہ 4تھی منزل پر رہتی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے نیچے بلا رہی تھی۔ میں گھبرا کر نیچے چلی آئی۔ وہ کہنے لگی، بڑی ہمت والی ہو، نئی نویلی دلہن لگتی ہو، پھر بھی 7ویں منزل پر کیسے تمہارے شوہر نے گھر لے لیا؟ حالانکہ مہندی اور نئی دلہن کی خوشبو سے تو جلد ہی وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر میں سر جھکا کر کہنے لگی، دراصل ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فلیٹ کم کرائے پر ملا تو میرے شوہر نے لے لیا، یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوبصورت ہو، اسی لیے بس سمجھا رہی ہوں کہ تھوڑی احتیاط کرنا۔ گھر میں کچھ ایسا ویسا محسوس ہو تو پہلی فرصت میں گھر چھوڑ دینا۔ یہ سارے فلیٹ تو ویسے ہی آسیب زدہ ہیں، بس یوں سمجھو کہ ہم نے تو یہ فلیٹ خرید لیا، اسی لیے بری طرح پھنس گئے ہیں، ورنہ اکثر ہی لوگ اسے بیچ باچ کر چلتے بنے۔ اب یہی دیکھ لو کہ 5ویں اور 6ٹھی منزل کتنے سالوں سے خالی پڑی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہاں پر تو ایک فیملی رہتی ہے، لیکن میں انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میں خاموشی سے گزرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر کہا کہ آؤ اندر آ جاؤ، چائے پی کر جانا۔ میں بھی کسی سے تعلقات بڑھانا چاہتی تھی، اسی لیے اندر چلی آئی۔ وہ عورت اور اس کی بیٹی جو 16 سال کی تھی، بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت تھی، لیکن امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ شادی کے بعد ایسے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
پھر میں نے ان کے گھر چائے پی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے کر میں سامان لینے چلی آئی۔ جیسے ہی وہ چوتھی منزل پر آئی تو میں اسے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، یہ سامان رکھوا دو پھر واپس آ جانا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں باجی، میں تو کبھی 5ویں منزل پر جاتی ہی نہیں ہوں، 6ٹھی منزل پر جانا تو دور کی بات ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ یہاں سیڑھیوں پر اکثر ہی بھوت آتے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بھائی آپ کا شوہر اور آپ بہت ہمت والے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ مجھے تو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، حالانکہ میں اکثر ہی آتے جاتے 5ویں اور 6ٹھی منزل کی سیڑھیوں کا استعمال کرتی تھی۔ پھر میں نے اسے وہیں پر چھوڑا اور اکیلی ہی اوپر چلی آئی۔ جیسے ہی 6ٹھی منزل کے پاس سے گزرنے لگی، اچانک ہی میرے کانوں میں آواز آئی، اکیلے کیوں زحمت کی، مجھے حکم دے دیا ہوتا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ نوجوان کھڑا تھا جو اپنی سفید سی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں منزلیں تو خالی پڑی ہیں، اور اچانک سے وہ میری مدد کے لیے کیسے آ جاتا ہے؟ لیکن اتنی تفصیل سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ اسے اپنے پیچھے لگا لینا، اور میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری ازدواجی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے فلیٹ پر چلی آئی۔ بعد میں بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی دھیرے دھیرے سے دروازہ بجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے غصہ بھی آیا، کہیں یہ وہی اوباش نوجوان تو نہیں؟ وہ شکل سے تو ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ آج میرا شوہر جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چلو ہم آج باہر چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنے لمبے لمبے بال کھلے ہی چھوڑ دیے تھے۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، چادر لے لو، ایسے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے چادر لے لی تھی۔ جیسے ہی نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگے، اچانک ہی اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے پھر سے وہاں شور شرابے کی آواز آئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، اس گھر پر تالا لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اندر سے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا شوہر حیرت سے کہنے لگا، تمہارا وہم ہوگا اور کچھ نہیں، مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اب میں پریشان سی ہو گئی تھی کہ یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں۔ باہر ایک اچھا وقت گزار کر ہم رات کے 1 بجے واپس آئے تھے۔ صبح ان کی چھٹی تھی، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے باہر سے گلاب کے پھولوں کے گجرے بھی دلوا دیے تھے، لیکن اس دن والی بات یاد آئی تو میں خوفزدہ سی ہو گئی، کہیں وہ عورت پھر سے میرے گجرے اٹھا کر نہ لے جائے۔ اب ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ میرا شوہر تو جلد ہی سو گیا، جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گجرے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ میں حیران تھی کہ گھر میں کون ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ حالانکہ میں اس سے پہلے ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن 3-4 دن سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے کسی غیر فطری چیز کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے باہر لاؤنج میں آئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے وہی عورت اور اس کے ساتھ وہی اجنبی مرد کھڑا تھا، لیکن ان کا رخ میری طرف نہیں تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ اس عورت نے میرے گلاب کے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھے تھے، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس نے وہ لال رنگ کا سوٹ بھی پہن رکھا تھا جو میں نے آج اتار کر باتھ روم میں لٹکایا تھا۔ وہ بالکل میری طرح تیار ہو کر اس آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے بلند آواز سے انہیں پکارا، یہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے یوں چلاتے دیکھ کر میرا شوہر نہ جانے کب نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کیا ہوا سارا، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ میں حیرت سے پلٹی اور غصے سے کہنے لگی، وہ دیکھیں، یہ دونوں ہمارے گھر کے اندر ہماری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں کہتی تھی نا کہ 5ویں منزل پر اس عورت کا خاندان رہتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ ان دونوں کا وجود کب سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہے، جبکہ میرا شوہر حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں کب غائب ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
اب میرا شوہر بھی ٹینشن میں تھا، جبکہ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایک عورت اور مرد میرے سامنے ہی تھے جس نے میرے گجرے بھی پہن رکھے تھے۔ کچھ انہیں بھی یقین ہو رہا تھا کیونکہ گجرے وہیں صوفے کے پاس پڑے تھے جبکہ میں نے انہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی جبکہ میرے شوہر کو یقین تھا کہ جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ کوئی غیر فطری مخلوق تھی، کوئی جنات وغیرہ۔ میں اپنے شوہر سے غصے میں کہنے لگی، مجھے ایسی چیزوں پر یقین نہیں ہے، یہ سب وہی کر رہے ہیں جو 5ویں منزل پر رہتے ہیں۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں لے گئے جہاں پر تالا پڑا تھا۔ مکڑی کے لگے ہوئے بڑے بڑے جالے جو دروازے کی دہلیز پر ہی موجود تھے اس بات کی یقین دہانی کرواتے تھے کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میرے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں جن کے وجود سے میں یکسر انکاری تھی، اب سچ میں ہی مجھے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ عورت، اس کے 2 بچے اور وہ اجنبی نوجوان جو اکثر میری مدد کرتا ہے، کیا وہ اس کا شوہر ہے جس کی آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی لگتی ہیں؟ میرے شوہر نے میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، اب میں جلد ہی یہ گھر خالی کر دوں گا، میں دوسرا گھر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بس یہ کروں گا کہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ میں رئیس بھائی کی بیوی سے کہوں گا کہ وہ دن کے وقت تمہارے پاس آ جایا کرے، نہ جانے وہ گاؤں سے کب واپس آئے گی۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ اب وہ چیز جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ صرف مجھے ہی دکھائی دیتی تھی۔ میرے سامنے وہ پہلے دن سے ہی آ رہے تھے، میں ان سے سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ معمول کے مطابق میں نے سارے گھر کا کام کیا، نہا دھو کر میں نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت لگا دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس گھر میں کچھ ایسا ہوگا تو وہ ضرور میرے سامنے آئے گا۔ پھر میں اپنے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ 2 بچے اس کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلے اور برابر والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ایک عورت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا ہار سنگھار کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک آدمی بھی بیٹھا تھا جس نے میرے شوہر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تو کیا یہ جنات کا خاندان ہے جو مجھے احساس دلا رہا ہے کہ ہم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی یہاں پر رہائش رکھتے تھے؟ اب میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ تلاوت بھی بند ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ گھر ان کا ہے اور ہم یہ گھر خالی کر دیں۔ میں کچن سے باہر نکلنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ہی خوف مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں جو بچپن سے ہی اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی کہ میرے سامنے اگر کوئی بھوت وغیرہ بھی آ جائے تو میں اس سے نہ گھبراؤں، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ جب یہ چیزیں سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب میں جیسے ہی کچن سے نکلی، جلدی سے میں نے چادر اوڑھی اور نیچے والی منزل پر جانے لگی، لیکن میرے قدم بری طرح سے کپکپا رہے تھے کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ایک قدم سیڑھیوں پر رکھتی، پیچھے سے 5-6 قدموں کی آوازیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ عورت کے ہنسنے کی آواز اور بچوں کے باتیں کرنے کی آوازیں۔ وہ شاید میرے خوف کو پہچان گئے تھے۔ بمشکل ہی میں 4تھی منزل کے قریب رہنے والی اس عورت کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اس نے میرا پیلی رنگت والا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جبکہ ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں صاف ظاہر تھیں۔ شاید وہ میری حالت کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ پھر رسانیت سے کہنے لگی، ارے میں تو پہلے ہی کہنا چاہتی تھی کہ بیٹی وہ مکان چھوڑ دو، تم نئی نویلی دلہن ہو اور ایسی اکیلی لڑکیوں کو تو وہ اور زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ بیٹا یہ تینوں اوپر والے جو مکان ہیں آسیب زدہ ہیں، ہمیں بھی یہی سب کچھ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم تو ان کی منزل پر جھانکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی بیٹی نے فوراً ہی مجھے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ میں پانی پیتے ہوئے اس عورت سے کہنے لگی، خالہ ہم جلد ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے جب تک دوسرا مکان نہیں ملتا۔ وہ کہنے لگی، اچھا تم پریشان مت ہوا کرو، جب تمہارا شوہر گھر پر نہ ہو تو یہاں آ جایا کرو، کیونکہ میری بیٹی تو اتنی ڈرپوک ہے، وہ ہرگز تمہارے گھر نہیں جائے گی۔
میں بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ میں پورا دن انہی کے گھر پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی میری طبیعت میں عجیب بوجھل پن رونما ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ خدا خدا کر کے یہ دن گزرا۔ جیسے ہی میرا شوہر کام سے واپس آیا، میں ان کے سامنے رونے لگی۔ پھر اسی دن میرے شوہر نے کہا کہ بس 2 دن میں ہم یہ گھر خالی کر دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ لیکن آج میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ پوری رات میں طبیعت خرابی کی وجہ سے جاگتی رہی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہی جاگ رہے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ دوسرے دن وہ مجبور تھے، کہنے لگے کہ ایک بہت اہم میٹنگ ہے ورنہ میں آج چھٹی کر لیتا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں پڑوس میں رہنے والی عورت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد ہمت ہی نہیں تھی کہ میں نیچے زینے اتر کر اس کے گھر جاتی۔ عجیب بے بسی مجھ پر طاری تھی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں میں بستر پر پڑی تھی۔ تبھی اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں دبا رہا ہو۔ میں نے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ دونوں وہی بچے تھے جو اکثر مجھے اس گھر میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ میرے پاؤں دبا رہے تھے جبکہ ان کی ماں پاس بیٹھی میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، میں جنات سے بھی ڈرتی ہوں۔ میں غیر فطری چیزوں سے خوف کھاتی ہوں۔ وہ سب میرے سامنے سے چلے جائیں۔ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ زبان بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کھلنے سے انکاری تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں اس گھر میں رہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اس سے کپکپاتے لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم اور میرے سامنے کیوں آتی ہو؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، میرا شوہر ایک جن زاد ہے۔ دراصل کئی سالوں پہلے ہم انسانوں کی دنیا میں آئے تھے کیونکہ ہماری کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر جب ہم نے اس گھر کو خالی دیکھا تو یہاں ہم نے اپنا مسکن بنا لیا، کیونکہ اس وقت میں حاملہ تھی۔ جہاں بھی جاتی لوگ ہمیں دھتکار کر وہاں سے بھگا دیتے۔ اب ہماری زندگی بڑی ہی عذاب میں تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ پھر جب ہم اس فلیٹ میں رہنے لگے تو کسی نے ہمیں پریشان نہیں کیا۔ یہیں پر میرے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور ہمارا خاندان یہاں رہنے لگا۔ اب ہم آزاد تھے کیونکہ ہمارے خوف کی وجہ سے پچھلے 2 گھر بھی خالی ہو چکے تھے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اس گھر سے آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ہی بچوں کی تھی۔ اب میں اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تم ہی بتاؤ، اپنا ٹھکانہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تم ایک معصوم اور پیاری لڑکی ہو، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی 2-4 دن کے لیے یہاں پر رہنے آئی ہوگی، پھر ہمارے خوف سے جلد ہی یہاں سے چلی جاؤ گی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم کسی چیز سے ڈرنے کا نام نہیں لے رہی تو میرے بچے تم سے تنگ آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اب ہم دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یوں ہم نے تمہیں یہاں پر چھوڑا اور ہم دوسرے گھر میں رہنے لگے جو اسی فلیٹ میں موجود ہے، وہی والا گھر جہاں پر ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ اس کے اندر ہم رہتے تھے، لیکن ہم تمہارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کبھی میرا شوہر تمہارے سامنے آتا، کبھی میں اور کبھی میرے بچے۔ لیکن اب تم ڈرنے لگی تھی۔ ہم جان گئے ہیں کہ تم ہمارے وجود سے خوف زدہ ہو، لیکن تم دونوں میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت دیکھ کر مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آئی، جب میں نئی اس گھر میں آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اسی لیے میں تمہاری چیزیں استعمال کرنے لگی۔ جو بھی تمہارا شوہر تمہارے لیے لاتا وہ مجھے اپنے لیے پسند آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپکے سے اٹھا کر لے جاتی۔ اگر چاہو تو اسی گھر میں رہو، میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی، لیکن بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے تعلقات میں رہیں، کوئی پڑوسی ہو جو ہمیں ایسے ہی محبت دے جیسے تمہیں وہ عورت دیتی ہے۔ اسی لیے میرے بچے بار بار تمہارے سامنے آتے ہیں۔ آج تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں تمہاری خبر گیری کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بھی حاملہ ہو۔ میں تمہیں یہ خوشخبری پہلے ہی سنا کر جا رہی ہوں۔ اگر یہ گھر چھوڑنا چاہتے ہو تو بس میری اتنی خواہش ہے کہ اپنا وہ لال رنگ کا جوڑا یہیں پر چھوڑ کر جانا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے شوہر کو بھی وہ بہت پسند ہے، اسی لیے کیونکہ ہم انسانوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے یہ سوپ بنا کر رکھا ہے، اسے پی لینا۔ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آئیں گے
کیونکہ ہمارے خوف کی وجہ سے تم بیمار ہو۔ یہ کہتے ہی وہ سب میرے سامنے سے غائب ہو گئے، جبکہ میں اپنے جسم پر ابھی تک ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ تازہ تازہ بنایا ہوا گرم سوپ میرے سرہانے رکھا تھا۔ جیسے ہی ایک چمچ لے کر میں نے وہ سوپ پیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ذائقے میں انتہائی لذیذ تھا، جو اس جنزادی کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا۔ پھر جیسے اسے پی کر میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ میرا شوہر دوپہر میں ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے کہنے لگا کہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں فوراً ہی گھر آ گیا، تمہاری فکر ہو رہی تھی مجھے۔ میرے چہرے پر تازگی کی چمک تھی۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ خدا ہمیں بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ کیسی خوشی؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ایسے لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، جہاں اس نے بھی تصدیق کر دی۔ میں سچ مچ حاملہ تھی۔ اس جنزادی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر دوسرے دن ہم نے گھر خالی کر دیا، سارا سامان جمع کیا، لیکن میں اس کی خواہش نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ میں نے وہ لال رنگ کا جوڑا وہیں پر ایک پرانے پڑے ہوئے صندوق میں چھپا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے خود ہی لے جائے گی۔ بس جنزادیوں کی خواہشیں بھی عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کو خوشی دینا چاہتی ہیں، جیسے میں اپنے شوہر کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ جاتے جاتے اس 7ویں منزل پر بنے فلیٹ پر میں نے اداس سی نظر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں اس خاندان کو چھوڑنے کا دکھ کہیں نہ کہیں میرے اندر موجود تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح قدم قدم پر وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے، میری مدد کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، ہاں بس مجھے ہی ان کی غیر فطری حرکتوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ بہادر بننے کا ڈھونگ جو میں سب کے سامنے کرتی تھی، کہیں پانی میں جا کر بہہ گیا تھا۔ سچ مچ مجھے جنات سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے وجود کا اقرار بھی کرتی ہوں۔ میں اپنے من ہی من میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ پھر ہم نے اس شہر میں ایک دوسری جگہ گھر لے لیا۔ یہاں پر زندگی مکمل سکون میں تھی، لوگوں کا شور تھا، ہنگامہ تھا، لیکن کبھی کبھار میں اکیلی ہوتی تو مجھے اس جنات کے خاندان کی یاد آتی، جس نے اکیلے پن میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔